رہ کر اگر کوئی ان کے شہر دلربا کا تذکرہ کرتا ہے تو محفل کی کیفیت دیدنی ہوتی ہے۔ اندازہ کیجئے جو خوش نصیب وہاں جاتے ہوں گے ان کے من کی دنیا میں کیا ہلچل مچتی ہوگی۔ آ جاؤ رحمتوں کے خزینے کے سامنے، آ جاؤ رحمتوں کے خزینے کے سامنے، پھیلے ہیں سب کے ہاتھ مدینے کے سامنے۔ اللہ رے یہ شان دیار حبیب کی، اللہ رے یہ شان دیار حبیب کی، کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے۔ اور سرکش بنے مجسمہ اخلاق اس گھڑی، سرکش بنے مجسمہ اخلاق اس گھڑی، سرکش بنے مجسمہ اخلاق اس گھڑی، اخلاق مصطفیٰ کے کرینے کے سامنے۔ جب کہہ لیا خلوص سے یا مصطفیٰ مدد، ساحل خود آ گیا ہے سفینے کے سامنے۔ خالد مجھ کو بلائیں جو آقا نامدار، دیکھوں میں رقص روح مدینے کے سامنے۔ آخر میں دعا کے لیے اور اختتامی کلمات کے لیے ملتمس ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، رہنما اہل عقیدت حضرت علامہ قاضی محمد عبد الدائم دائم صاحب، آپ سے گزارش ہے تشریف لائیں، اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ قاضی عبد الدائم صاحب۔ بیٹھیں جی، تشریف رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ دوستو، میں کوئی طویل گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، مختصراً عرض ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی ہے کہ قرآن شریف اللہ کا جو کلام ہے، آخری کلام اللہ پاک کا، اسے ہم نے سنا الحمدللہ، اور اس سعادت سے بہرہور ہوئے، قرآن کریم کے سننے کی سعادت سے بہرہور ہوئے۔ اور عزیزم قاضی عابد نے قرآن سنایا، اس کو بھی اللہ پاک مزید کامیابیاں نصیب فرمائے اور قرآن شریف میں اس کو مزید پختگی نصیب فرمائے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صاحب قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور الفت نصیب فرمائے۔ صرف قرآن کی محبت کافی نہیں ہے، بلکہ صاحب قرآن کے ساتھ محبت ہوگی، جس طرح بھی حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ جب تک صاحب قرآن کے ساتھ عقیدت نہ ہو، اس وقت تک صرف قرآن کے ساتھ محبت کام نہیں آتی ہے، بلکہ جہاں پر ایسی صورت ہو کہ ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہو، بلکہ نماز میں پڑھا جا رہا ہو، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اور صاحب قرآن باہر سے بلا رہا ہو، تو اس وقت آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ آیا قرآن کی تلاوت جاری رکھنی چاہیے یا صاحب قرآن کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے؟ خود صاحب قرآن نے بتایا کہ اس وقت قرآن کو چھوڑ کر میری خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک صحابی اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے، باہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، نہ آئے، نماز میں جو مصروف تھے، خیال تھا کہ نماز پڑھ کے حاضر ہو جاؤں گا۔ نماز سے جوں ہی فارغ ہوئے، حاضر ہوئے بارگاہ اقدس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او بھائی میں نے تجھے آواز دی تھی، آیا نہیں تو باہر؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا قرآن شریف تو پڑھتا ہی ہے تو، قرآن شریف میں یہ آیت نہیں پڑھی ہے تو نے
یا ایھاالذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول جس وقت تمہیں پکارے اسی وقت اس کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرو۔ مطلب آپ کا یہ ہے کہ اس آیت میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو یا تلاوت کر رہے ہو یا نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت نہ آیا کرو۔ اللہ پاک نے تو فرمایا ہے کہ اللہ جس وقت پکارے اور اس کا رسول جس وقت پکارے اسی وقت اس کی خدمت میں آ جاؤ، اس لیے تجھے آ جانا چاہیے تھا اسی وقت ہی جب میں نے پکارا۔ بہرحال اب آ گیا ہے، چل ٹھیک ہے، تجھے میں بتاؤں کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ بہت بڑی شے ہے، یہ سبع المثانی ہے، اللہ پاک نے مجھ پر نازل فرمائی ہے۔ یہ وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ سبع کا معنی 7 اور مثانی کا معنی بار بار پڑھی جانے والی، مکرر ہونے والی۔ تو یہ 7 آیتیں ہیں جو اللہ پاک نے مجھ پر نازل فرمائی ہیں، اور یہ ایسا کلام ہے کہ یہ سبع مثانی اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو قرآن بھی عطا کیا اور سبع المثانی بھی عطا کی، یعنی ایک طرف اللہ نے قرآن کو رکھا اور اس کے ساتھ دوسرے اس کے مقابلے میں ساتھ سبع مثانی کو رکھا، یعنی سارا قرآن ایک طرف اور سبع مثانی ایک طرف اللہ پاک نے۔ تو یہ بڑی مبارک صورت ہے، اسے پڑھ کے آپ دب کریں تو بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ قیام کیا۔ عرب میں عام دستور مہمان نوازی کا چلا آتا ہے، عرب سارے مہمان نواز ہوتے ہیں، پرانے زمانے سے یہ ان کا طریقہ چلا آتا ہے۔ وہ جہاں پہ ٹھہرے وہاں قریب ایک قبیلہ آباد تھا، یہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ ہم مسافر ہیں، یہاں پر ٹھہرے ہیں اور ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لیکن وہ قبیلے والے کوئی عرب روایات پر عمل پیرا لوگ نہیں تھے، انہوں نے ان کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی، یا ان کے مسلمان ہونے کی ان کے پتہ چل گیا ہوگا کسی وجہ سے، وہاں اس وقت تو اسلام کے خلاف فضا بنی ہوئی تھی۔ بہرحال انہوں نے ان لوگوں کو کوئی خاص لفٹ نہ کرائی اور مہمان نوازی کا جو عرب دستور تھا اس کے مطابق ان کی دیکھ بھال نہ کی۔ یہ کچھ پریشان تھے، سفر تھا، وہاں اس وقت مارکیٹیں نہیں تھیں کہ کھانے پینے کا سامان مل جائے۔ اسی طرح ہوتا تھا جہاں قافلے ٹھہرتے تھے قبیلے والے، وہاں کے لوگ ان کی مہمانی کیا کرتے تھے، دستور یہی تھا، معمول یہی تھا وہاں پر۔ یہ بڑے پریشان ہوئے کہ قبیلے والے تو کوئی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب وہ پریشان ہو گئے، ادھر ادھر پھر رہے تھے، کوئی آدمی نہیں مل رہا تھا، قبیلے میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو دم کرتا تو سردار ٹھیک ہوتا۔ کسی نے کہا بھئی وہ جو مسافر آئے ہوئے ہیں